سبکتگین قصر شاہی پائی جانے والی ہر لذت اور آسائش سے بے نیاز ہو کر شمشی زنی اور شہ سواری کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک دنیا میں نیا انقلاب آ گیا۔ امیر البتگین کا ایک وزیر اسد شیرازی تھا۔ اسد شیرازی کا تعلق ایران کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ ہوئی اور اس جنگ میں آتش پرستوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسد شیرازی کے باپ دادا نے شکست کھانے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، مگر مذہب کی یہ تبدیلی کسی جذباتی تاثر کا نتیجہ نہیں تھی۔ اسد شیرازی کے بزرگ شدید مجبوری کے عالم میں ایمان لائے تھے، لیکن ان کے دلوں کے ایک ایک گوشے میں اب بھی قومیت کے بت سجے ہوئے تھے۔ اسد شیرازی کے باپ حاکم شیرازی نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند، بظاہر ہمارے آتش کدے بجھا دیے گئے ہیں، مگر توا اپنے دل میں اس آگ کو روشن رکھنا اور یاد رکھنا کہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے دلی طور پر یہ شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ ہماری طرح تو بھی کسرا کا وارث و جانشین ہے، اس لیے تجھ پر فرض ہے کہ مسلمانوں سے اپنے مذہب کی تباہی کا انتقام لے۔ مگر میں تو خود مسلمان ہوں بابا، اسد شیرازی نے حیران ہو کر کہا تھا۔ تو مسلمان نہیں، آتش پرست ہے، صرف آتش پرست۔ حاکم شیرازی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا، تیرے عقیدے میں دشمن کو شکست دینے کے لیے ہر کام جائز ہے، تو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے مسلمانوں میں انتشار برپا ہو، یہاں تک کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے۔ یہ ہوا کہ طوفان میں خاک کے ذروں کی طرح الفاڑتی پھریں۔ عورت اور دولت انسان کی سب سے بڑی فطری کمزوریاں ہیں، تو ان ہتھیاروں کو ان کی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کرنا۔ یہ جو مسلمان سپاہی ہر وقت شہادت کے نشے میں سرشار رہتے ہیں، انہیں شراب احمرین کی سراہی میں ڈبو دینا، ان کے دماغوں میں خمار کا ایسا دریا اتار دینا کہ زندگی بھر ہوش میں نہ آ سکیں۔ پھر یہ تڑپتے ہوئے صحرا میں جان دینے والے کسی رقاصہ کے ہنارین قدموں میں سر رکھ کر مر جائیں گے۔ بس وہی دن تیری کامیابی کا دن ہوگا۔ اس کے بعد حاکم شیرازی مر گیا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی نفاق کا زہر اتار گیا۔ اسد شیرازی نے ہر جائز و ناجائز ذریعے سے بے شمار دولت کمائی اور ترکستان کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ پھر اس نے مختلف جوڑ توڑ کے بعد امیر البتگین کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ حاکم شیرازی نے اسد شیرازی کو دنیا کے دوسرے علوم کے ساتھ علم نجوم کی بھی تعلیم دی تھی۔ اس کے علاوہ اسد شیرازی تقریر کے فن سے بھی واقف تھا۔ غرض انہی تمام خوبیوں نے اسے امیر البتگین کے بہت زیادہ قریب کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ وزارت کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اسد شیرازی کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، مگر وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اس نے ستاروں کی چال کے مطابق کئی عورتوں سے شادی کی، لیکن کسی عورت کے بطن سے بیٹا پیدا نہیں ہو سکا۔ اپنی اس محرومی پر اسد شیرازی تنہائی میں بہت رویا کرتا تھا۔ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ میرے 20 بیٹے ہوں گے، مگر اسد شیرازی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا اور اداس ہو جاتا، بیٹوں کے بجائے اس کی 20 لڑکیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی ارمغانہ شیرازی تھی، جس کی عمر 17-18 سال تھی، اور سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم تھی، جو 1 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اسد شیرازی نے اپنی بڑی بیٹی ارمغانہ کو بھی ادب، سیاست اور نجوم کی تعلیم دی تھی۔ ارمغانہ اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ بہت سے امیر زادے ارمغانہ کی طلب رکھتے تھے، مگر اسد شیرازی نے اسے اب تک شادی کی زنجیروں سے دور رکھا تھا۔ وہ ارمغانہ کے ذریعے کوئی بڑا کام لینا چاہتا تھا۔ پھر جب غلام سبکتگین امیر کے حلقہ خاص میں شامل ہوا تو اسد شیرازی اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے ارمغانہ۔ ایک رات تنہائی میں اسد شیرازی نے اپنی بیٹی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا، ستاروں کی رفتار بتاتی ہے کہ یہ مستقبل کا حکمران ہے۔ ارمغانہ پہلے ہی سبکتگین کی دلکش شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی۔ باپ کا اشارہ پایا تو اس کے چہرے پر جذبات کی شفق ابھر آئی۔ اسد شیرازی کی تربیت نے ارمغانہ کو بہت زیادہ بے جھجک اور شوخ بنا دیا تھا، لیکن عورت کی فطری حیا اسے شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارمغانہ کا یک اسد شیرازی کا لہجہ تلخ ہو گیا، یہ مجھے عورت کا یہ مشرقی انداز پسند نہیں۔ ارمغانہ نے گھبرا کر باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
میں نے سبکتگین کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کا نام سن کر تیرا چہرہ گلنار ہو جائے۔ اسد شیرازی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ تو آہستہ آہستہ سبکتگین کے قریب ہو جا کہ پھر وہ تجھ سے دور رہنے کا تصور تک نہ کر سکے۔ ارمغانہ سنبھل گئی۔ اگر وقت اس غلام کے سر پر تاج شاہی سے جاتا ہے تو پھر تجھے اس کا شریک سفر بننا ہوگا۔ اسد شیرازی بڑی بے حیائی کے ساتھ بیٹی کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہا تھا۔ میں تیرے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بزرگوں کی روح سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں۔ ارمغانہ کی آنکھوں میں حیرت و مسرت کا امتزاج نظر آیا تھا۔ باپ کی زبان سے اقتدار کا لفظ سن کر ارمغانہ کے دل و دماغ پر ایک نشہ سا چھا گیا، مگر اس کے ساتھ حیرت بھی دامنگیر تھی کہ آخر یہ خواب شرمندہ تعبیر کس طرح ہوگا۔ بابا، اگر ایسا ہو جائے؟ جوش جذبات میں ارمغانہ اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ بیٹی، اسد شیرازی نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر جذبات کا شکار ہو رہی ہے اور میں تجھے ہر حال میں غیر جذباتی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارمغانہ ایک بار پھر حیرت و پریشانی کے عالم میں باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اقتدار اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم صرف اپنے ہرسانہ جذبات کو تسکین پہنچا سکیں۔ کایک اسد شیرازی کی آواز مدھم ہو گئی اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا، تاج و تخت تو ہمیں سود میں حاصل ہوگا۔ ہمارا بنیادی کاروبار یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کریں اور انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیں، پھر اس پیاس کو اتنی ہوا دیں کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کی شارگوں پر منہ رکھ دیں اور ان کے جسموں سے لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیں۔ باپ کے عزائم دیکھ کر ارمغانہ کے جسم میں خوف و ہراس کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ بابا، اگر کبھی یہ راز کھل گیا، ارمغانہ کی زبان میں ہلکی سی لغزش آ گئی تھی، یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہوگا، اسد شیرازی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ راز کبھی نہیں کھلتا جس پر حرص و ہوس کے گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو اپنے اس راز میں کچھ اور طاقتور لوگوں کو شریک کر لینا، پھر ایک مجرم دوسرے مجرم کا راز فاش نہیں کرے گا۔ اگر بالفرض کسی نے یہ حماقت کی تو دوسرا شریک راز اس جاہل کی زبان کاٹ دے گا۔ بے حیا باپ بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی بیٹی کو ضمیر فروشی کا درس دے رہا تھا۔ تیر مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ارمغانہ، تو آگ کی بیٹی ہے، صرف آگ کی بیٹی۔ مسلمانوں نے ہمارے آتش کدے بجھائے ہیں، ہم ان کے اقتدار کے فانوس بجھائیں گے، پھر ان کی ناکارہ زندگی کے چراغ گل کر دیں گے۔ یہی ہمارا عہد ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے اپنے سامنے ایک شمع روشن کر دی اور بلند آواز میں یہ کلمات ادا کرنے لگا، آگ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ آگ اپنے ماننے والوں کے لیے سلامتی کا سر چشمہ ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے تباہی کا کھلا ہوا پیغام۔ اس کا عہد میں سب سے بڑی طاقت آئی ہے اور آگ کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ دیر تک کمرے میں اسی شیرازی کی آواز گونجتی رہی، پھر وہ خاموش ہو کر ارمغانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹی، اس آگ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ تو اپنے باپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ ارمغانہ نے جلتی ہوئی شمع کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر گھبرا کر کھینچ لیا۔ پھولوں جیسا ہاتھ آگ کی تپش کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسد شیرازی چند لمحوں تک اپنی سہمی ہوئی بیٹی کو دیکھتا رہا اور پھر بڑے فریب کار انداز میں آنسو بہانے لگا۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے شکست و ناکامی کی یہ سیاہ لمحات نہ دیکھنا پڑتے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، ورنہ اہر من شیطان کی اس بستی سے واپس بلا لے۔ نہیں بابا، میں آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اسد شیرازی کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر ارمغانہ بے قرار ہو گئی۔ میں آگ کی بیٹی بھی ہوں اور آپ کا بیٹا بھی۔ یہ کہہ کر ارمغانہ نے جلتی ہوئی شمع پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے میں گوشت کے جلنے کی باف پھیلنے لگی۔ ارمغانہ کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کے سائے الفابیر کر ڈوبتے رہے، مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ بس ارمغانہ، بس اسد شیرازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ بے شک تو آگ کی بیٹی ہے، لازوال آگ ہمیشہ تجھے اپنے سایہ کرم میں رکھے۔ پھر اسد شیرازی نے ارمغانہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم رکھا اور پرانی قلمی کتاب نکال کر وقتی ذائچہ بنانے لگا۔ ارمغانہ بھی نجوم سے بخوبی واقف تھی، اس لیے ستاروں کی رفتار کو غور سے دیکھنے لگی۔
کبھی کبھی اس کے زخمی ہاتھ میں ٹیسیں اٹھتی تھیں، مگر اس نے اپنے بزرگوں کے منصوبے کی تکمیل کی خاطر اس تکلیف کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسد شیرازی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، ہم پر یزداں کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ستاروں کی گردش کو ہمارے حق میں موڑ دیا ہے۔ یہ بہترین وقت ہے تو بہت آسانی سے سبکتگین پر قابو پا لے گی، اور پھر وہ زندگی بھر تیرا غلام رہے گا۔ ارمغانہ کے ہونٹوں پر بھی ایک شاداب سی مسکراہٹ الفابیر آئی۔ سبکتگین کی قربت کا احساس، بزرگ کی روایت زندہ کرنے کا خیال، اور سب سے زیادہ اپنے سر پر تاج زرنگار دیکھنے کی خواہش ارمغانہ کچھ دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں کھو کر رہ گئی۔ اسے اپنے پاس رکھو بیٹی، اسد شیرازی نے محبت آمیز لہجے میں ارمغانہ کو مخاطب کیا۔ ارمغانہ نے چونک کر دیکھا۔ اسد شیرازی اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر ارمغانہ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ دنیا کا بہترین قوت ہے جو دشمنوں پر غلبہ لاتا ہے اور اپنے پہنے والے کو ہمیشہ فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ ارمغانہ نے مسکراتے ہوئے باپ کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی۔ اس قوت پر ایک انتہائی طاقتور نقش کندہ گیا ہے۔ اسد شیرازی نے انگوٹھی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، میں نے آج تک جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب اسی انگوٹھی کی مرہون منت ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ اب تو ہی آتش پرستوں کے خاندان کی وارث ہے۔ تجھ پر یزداں کا کرم ہو۔ ارمغانہ نے قوت کی وہ انگوٹھی پہن لی اور اس طرح باپ کے کمرے سے جانے لگی جیسے ساری دنیا کا اقتدار اس کی ٹھوکروں میں ہو۔ سٹوری ابھی جاری